السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو یہ کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیوز بنانے کی طرف توجہ آپ لوگوں کی مبذول کر رہا ہوں اور مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی کو اچھی گزر رہی ہوگی۔ لیکن میرے چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہ بڑھتے ہیں خطوط غالب کی طرف۔ لیکن میں نے سیکنڈ ایئر کا کورس اپلوڈ کیا ہوا تھا، یہ شروع کیا ہوا تھا لیکن اس کو میں ادھورا چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپلوڈ کروں گا۔ تو یہ خطوط غالب کیا ہے؟ بنام مرزا حاتم علی بیگ مہر۔ تو یعنی ان کے حوالے سے یہ خط یہ بھیج رہے ہیں، اور یہ کون ہے، یہ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو یہ اصل میں یہ مراد کون ہے؟ یہ اصل میں میر مہدی مجروح مراد ہے۔ یعنی مہر کا مطلب یہاں پہ یعنی یہ میر مہدی مجروح یعنی یہ مراد ہے اصل میں۔ یعنی یہ کون مراد ہے؟ بنام میر مہدی مجروح، تو یہ وہ مراد ہے۔ اچھا، یہ کون تھے؟ تو یہ ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میر مہدی مجروح یہ کون تھے۔ یہ میر حسین فگار کے بیٹے اور غالب کے عزیز دوست اور شاگرد تھے۔ 1837 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ مختلف وقتوں میں ریاست الور، جے پور اور رامپور میں ملازمت کی اور 1903 عیسوی میں دہلی میں وفات پائی۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ 1898 عیسوی میں ان کا دیوان مظہر معانی کے نام سے میرن صاحب نے مرتب کیا۔ تو اچھا، یہ تو تھا اس کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے۔ اچھا، تو یہ تو تھوڑا اچھا، یہ تو میں نے یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ مرزا صاحب، میں نے وہ اندازِ تحریر ایجاد کیا ہے۔ اندازِ تحریر لکھنے کا طریقہ یا طرز یا ڈھنگ کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ مراسلہ کے معنی کیا ہے؟ مراسلہ کے معنی کیا ہے؟ تو مراسلہ کے معنی یعنی خط، مکالمہ بات چیت۔ ہزار کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو۔ ہزار کوس یعنی ہزار فاصلے پہ، یعنی میلوں فاصلے پہ، بزبان قلب یعنی قلم کی زبان سے باتیں کیا کرو۔ باتیں کیا کرو یعنی باتیں کیا کرو ہجر میں، ہجر کے معنی جدائی، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ وصال کے معنی ملاقات۔ کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ تم ہاتھ بیچ نہیں رہے ہو؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اتنا تو کہو کہ کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے، یعنی اتنا تو کہو کہ تمہارے جی میں مطلب یعنی آپ کے دل میں کون سی ایسی بات آ گئی ہے کہ اس طرح ہو گیا ہے۔ برسوں ہو گئے، برسوں یعنی سال ہو گئے کہ تمہارا خط نہیں آیا، آپ کا خط یعنی نہیں آیا۔ نہ اپنی خیر و عافیت لکھی، خیر و عافیت یعنی خیریت، نہ کتابوں کا بیورہ بھیجوایا۔ بیورہ کے معنی اطلاع، خبر۔ اور ہاں، مرزا توفتہ نے ہاتھرس سے یہ خبر دی ہے۔ ہاتھرس اصل میں یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ کون سی جگہ سے مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد کون سی جگہ ہے؟ ہاتھرس اصل میں ہندوستان کی ایک ریاست یا اتر پردیش کا ایک یعنی ضلع ہے، یعنی اتر پردیش کا ایک ضلع، تو اسے ہاتھرس کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ 5 ورق، 5 کتابوں کے آغاز کے ان کو دے آیا ہوں۔ 5 کتابوں یعنی 5 کتابیں آغاز میں میں ان کو دے آیا ہوں، اور انہوں نے سیاہ قلم کی لوحوں کی تیاری کی ہے۔ سیاہ قلم یعنی بلیک جو بال پوائنٹ وغیرہ ہوتا ہے، لوحوں کے مطلب یعنی تختی کی تیاری کی ہے۔ یہ تو بہت دن ہوئے جو تم نے مجھ کو خبر دی ہے کہ 2 کتابوں کی طلائی لوح مرتب ہو گئی ہے۔ طلائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سنہری جو تختی ہوتی ہیں یا ورق، تو اس سے کہتے ہیں مرتب ہونا یعنی ترتیب دینا۔ پھر ان 2 کتابوں کی جلد بن جانے کی کیا خبر ہے؟ اور ان 5 کتابوں کے تیار ہونے میں درن کس قدر آئی ہے؟ درن کا مطلب یعنی تاخیر، دیر، لیٹ ہونا۔ محتمم متبع کا یعنی مطبع کا خط۔ محتمم یعنی جو اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، منیجر ہوتا ہے۔ مطبع کا مطلب یعنی طبع کرنے والا، چھپوانے والا۔ پبلشر کا خط، انچارج یعنی جو منیجر ہے
پریس کا انچارج، اس کی طرف اشارہ ہے، پرسوں آیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تمہاری 40 کتابیں بعد میں نہائی لینے 7 جلدوں کی اسی ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ وہ کہتے کیا ہے کہ تمہاری 40 کتابیں بعد میں منہائی کے معنی کیا ہے؟ یعنی کٹائی کرنا یا گھٹانا، کم کرنا، کٹوتی کرنا، لینے 7 جلدوں کی اسی ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ اب حضرت ارشاد کریں کہ 7 جلدیں کب آئیں گی؟ ہر چند کار دیگروں کے دیر لگانے سے تم بھی مجبور ہو، یعنی آپ بھی مجبور ہو۔ کیا مجبور ہو؟ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی کون سی مجبوری تھی؟ تو یہ ان کو بتا رہے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لکھو۔ کیا لکھو؟ مطلب یعنی کہتے ہیں کچھ لکھو کہ آنکھوں کی نگرانی اور دل کی پریشانی دور ہو، یعنی ابھی کچھ لکھو تاکہ میرے دل میں جو تمہارے حوالے سے جو پریشانی ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ خدا کرے ان 33 جلدوں کے ساتھ یا تو 3 روز کے آگے پیچھے یا یہ 7 جلدیں آپ کی عنایتی بھی آئیں، اور کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ ان 33 جلدوں کے ساتھ، یعنی جو 33 جلدیں ہیں، کتابیں ہیں، ان کے ساتھ یا 2-3 روز کے آگے پیچھے، یعنی آگے پیچھے یا پہلے یا بعد میں یہ 7 جلدیں آپ کی عنایتی بھی۔ عنایتی کا مطلب یعنی بخشش، تاکہ خاص و عام کو جا بجا بھیجی جائیں۔ بخشش پیسوں کو کہتے ہیں، خاص و عام یعنی ہر کسی کو، جا بجا یعنی جگہ جگہ بھیجی جائیں، یعنی سینڈ کی جائیں۔ میرا کلام میرے پاس کبھی کچھ نہ رہا۔ نواب ضیاء الدین اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے۔ تو یہ کون ہیں؟ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی یہ میرا کلام جمع کرتے تھے، یعنی جو ترتیب دیتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا ان کے حوالے سے؟ تو یہ کہہ رہے تو یہ لوگ جمع کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا، یعنی جو اشعار میں نے لکھ ڈالے تھے، یعنی میں نے جو کچھ لکھا ہوا بتا دیا تھا تو وہ لکھ چکے تھے۔ ان دونوں کے گھر لٹ گئے مطلب یعنی ان دونوں کے گھر جو تھے وہ مسمار کیے گئے، خراب کیے گئے، تباہ کیے گئے، اور یعنی وہ جو دلی میں یا اسی طرح وہ حملہ آور ہوتے تھے لوگ، یعنی باہر سے آ کر، تو ہزاروں روپے کے کتب خانے برباد ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ حملے ہو جاتے ہیں تو حملوں میں تو نہ کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، پھر کسی چیز کو دیکھا نہیں جاتا، لہٰذا کتابیں بھی یعنی ان کی نظر ہوگی۔ کتابوں کا جو بہا جو خزانہ تھا، کتب خانے تھے، وہ کیا ہو گئے؟ یعنی وہ برباد ہو گئے۔ اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں، یعنی طلبگار ہوں، خواہش مند ہوں اور طلبگار ہوں۔ کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کو کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے۔ ایک فقیر کی کہانی کہتے ہیں کہ وہ آیا، خوش آواز بھی تھا، ان کی جو آواز تھی وہ میٹھی تھی، اور زمزمہ پرداز مطلب یعنی گیت گانے والے تھے۔ زمزمہ پرداز کا مطلب یعنی گیت گانے والے تھے۔ ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا، تو وہ کہیں سے میری جو غزل تھی وہ لکھوا لایا، اور پھر یہ ہوا اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا، یہ وہ کاغذ جس پہ میری غزل لکھی ہوئی تھی، وہ کاغذ جب دکھایا تو یقین سمجھنا، یعنی یقین کیجئے گا کہ مجھ کو رونایا، مطلب یعنی میں کیا ہوا، یعنی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو روانہ ہو گئے، یعنی وہ بہنا شروع ہوئے۔ غزل تم کو بھیجتا ہوں اور صلہ میں اس خط کا جواب چاہتا ہوں، یعنی میں تم کو جو خط بھیجتا ہوں تو اس کا جو صلہ ہے، یعنی جو اس کا بدلہ ہے، یعنی رپلائی جس کو کہتے ہیں، وہ اس خط کا جواب چاہتا ہوں، تاکہ آپ مجھے اس خط کا جواب بھیج دیں تاکہ میری تسلی ہو۔ تو یہ تو تھا اس کا ایک خلاصہ بھی اور اس کی تشریح، لیکن انشاءاللہ خلاصے آپ لوگ خود دیکھیے گا، اور اگر پھر ضرورت ہو تو انشاءاللہ میں خلاصہ بھی اپلوڈ کروں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ کی سمجھ میں یہ جو خط ہے، جو تشریح ہے، یہ بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا، اور کمنٹس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ فائدہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کے لنکس شیئر کریں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔